بے حد احترام کے لائق سامعین حضرات اور میری معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص میں اپنا تعارف کروایا ہے اور اس کی فضیلت عظمت اس کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اور ایک آیت کی تفسیر قل هو اللہ احد، اللہ ہی ایک ہے۔ وہ اللہ ایک ہے ذات کے اعتبار سے، وہ ایک ہے معبود ہونے کے اعتبار سے، اور وہ ایک ہے کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ بانٹا نہیں جا سکتا۔ اور اس ایک آیت نے تمام عقائد باطلہ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ لوگوں کو معبود مانتے، جانتے، پہچانتے ہیں، ان کا اللہ نے رد فرمایا ہے۔ اب اس سے اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ صمد کے کئی ایک معنی سلف علماء نے، مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور اگر ان کو جمع کیا جائے تو صمد کا معنی ہے جو چیز ٹھوس ہو، کھوکھلی نہ ہو، یعنی اس چیز کا پیٹ نہ ہو، کوئی چیز اس کے اندر داخل نہ ہوتی ہو، کوئی چیز اس سے نکلتی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صمد۔ صمد کا یہ معنی ہے کہ جو اتنا بڑا سردار ہو کہ سارے کے سارے اس کے محتاج ہو لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ دنیا میں بڑے سارے لوگ ہیں جن کی طرف لوگ اپنی حاجات کو لے کے چلے جاتے ہیں، امراء ہیں، لوگ ان کے پاس غریب غربا فقراء اپنی مالی ضرورتیں لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی انسانی چیز کی ضرورت کے لیے بندہ کسی دوسرے کے پاس جاتا ہے، انصاف کی فراہمی کے لیے بندہ عدلیہ میں، عدالت میں جاتا ہے، جج کے سامنے جاتا ہے، اور وہ اس کو انصاف فراہم کرتا ہے، اس کو اس کا حق دلوا دیتا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا شخص ہے کائنات میں جو کسی کی محتاجگی دور کرنے کے تو کام آتا ہو لیکن خود کسی کا محتاج نہ ہو؟ ایسا کوئی نہیں۔ اور صمد کا معنی بے نیاز کیا جاتا ہے، اور یہ معنی غنی کا بھی ہے، هو الغنی، کہ اللہ ہی بے نیاز ہے، غنی ہے۔ لیکن غنی اور صمد میں ایک فرق ہے۔ غنی عام طور پہ بڑے ہی مالدار شخص کو کہا جاتا ہے، جو اتنا مالدار ہو کہ کم از کم مال و زر میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لوگ اس کی طرف محتاج ہو کے آتے ہیں، لیکن باقی چیزوں میں تو وہ محتاج ہوتا ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں کسی کا محتاج نہ ہو،
مالدار کھانے پینے کا بھی محتاج ہے، کھائے پیے ہوئے کو نکالنے کا بھی محتاج ہے، مالدار سونے اور جاگنے کا بھی محتاج ہے، مالدار جینے اور مرنے کا بھی محتاج ہے۔ اللہ کو ان میں سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کوئی جتنا بڑے سے بڑا آپ بزرگ دیکھ لیں، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ لوگ عیسیٰ کو علیہ السلام میرا بیٹا کہتے ہیں، ان کی ماں کو میری بیوی کہتے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول وامہ صدیقہ، عیسیٰ بن مریم تو صرف رسول ہے میرے، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی۔ قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں۔ اگر یہ ایک رسول میرا بیٹا ہے تو پھر باقی بھی میرے بیٹے، نہ وہ میرے بیٹے تھے نہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ان کی ماں ایک سچی عورت تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو زندہ رہنے کے لیے کھانے کا محتاج ہو، جو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کا محتاج ہو، جو زندہ رہنے کے لیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا محتاج ہو، وہ الصمد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سونے اور جاگنے کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست مان لوں؟ وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھلایا نہیں جاتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی الصمد پہ پوری کی پوری فٹ آتی ہے، اور کائنات میں کوئی شخص، کوئی بڑے سے بڑا سردار، کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا برگزیدہ اور چنیدہ اس پہ فٹ نہیں بیٹھتا۔ وہ کسی ایک چیز میں بے نیاز ہوتا ہے تو دوسری میں محتاج ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اس کو محتاجگی ضرور ہے، اور کچھ نہیں تو وہ زندگی میں اللہ کا محتاج ہے۔ وہ بیمار ہو جاتا ہے، شفا میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین ہی صرف بے نیاز ذات ہے۔ اللہ الصمد، صمد کا معنی ہے بے نیاز ہونا، اور جب الف لام اس پہ لگ گئے تو یہ خاص ہو گیا کہ صرف اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بے نیاز ہے ہی نہیں۔ ہر کوئی ضرورت مند ہے، ہر کوئی حاجت مند ہے۔ تو یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو جنم دیا گیا تھا کہ نہیں دیا گیا تھا؟ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو جنم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ نہیں تھا اس کائنات میں، جب کچھ نہیں تھا اللہ اس وقت بھی تھا، جب کچھ نہیں رہے گا اللہ اس وقت بھی ہوگا۔ اللہ پھر اس کائنات کو دوبارہ ریکریٹ کرے گا، پھر سے لوگوں کو اٹھائے گا، ان کا حساب کتاب لے گا، ان کو جزا اور سزا سنائے گا۔ جنتیوں کو ہمیشہ نعمتوں میں رکھے گا، جہنمیوں کو ہمیشہ عذاب میں رکھے گا، فرما برداروں کو نوازے گا، نافرمانوں سے انتقام لے گا۔ تو اللہ وہ ہے جو جنم نہیں دیا گیا، جس نے آگے بھی کسی کو جنم نہیں دیا۔ اولاد
باپ کی جنس سے ہوتی ہے، باپ اور اولاد کی جنس ایک ہوتی ہے، اور اللہ کی مثل تو کوئی شے ہے ہی نہیں، اللہ جیسی تو کوئی شے ہے ہی نہیں۔ جتنے لوگ وہ خواہ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہو، خواہ فلسفیوں نے عقول اشرا کو اللہ کی ذات سے پیدا کیا ہو، وہ سمجھتے ہو، یہ نظریہ رکھتے ہو کہ عقول اشرا اللہ کی ذات سے پیدا ہوئے ہیں، وہ چاہے اللہ کے نور سے کسی نور کو جدا سمجھتے ہو، کسی بھی اعتبار سے، لیکن یہ ساری کی ساری ہستیاں جنم دی گئی ہیں، پیدا کی گئی ہیں، ان کے باپ کے نام موجود ہیں، ان کی ماؤں کے نام موجود ہیں، ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نام موجود ہیں، ان کی بیویوں کے نام موجود ہیں۔ یہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ والے اختیارات کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، نہ کبھی تھے، نہ کبھی ہیں، نہ کبھی ہوں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ سردار عبداللہ۔ دادا کا نام کیا تھا؟ سردار عبد المطلب۔ بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ طیب اور طاہر اس کا لقب تھا۔ ابراہیم، قاسم، یہ آپ کے بیٹے تھے۔ آپ کی بیٹیوں کا نام کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن اجمعین۔ یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ جنم دیے گئے ہیں، آپ سے آگے اولاد ہوئی ہے، آپ اللہ کے نور سے کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد۔ اس قاعدے پہ، اس کلیے پہ، اس آیت کے مطابق، اس کے معنی اور مفہوم میں اگر کوئی ذات ایڈجسٹ ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور اللہ رب العالمین کے ہم پلہ برابر کوئی ایک بھی نہیں ہے، نہ طاقت میں، نہ اختیارات میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں۔ انسان بھی سمیع اور بصیر ہے، اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے، لیکن کیا برابر ہے؟ کوئی بڑے سے بڑے برگزیدہ بزرگ کو 100 بندہ ایک دفعہ ہی بات کرنا شروع کر دے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ 100 کے 100 نے کیا کہا۔ کوئی دل میں بات کرے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ کوئی خیال لائے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ پوری کی پوری کائنات ایک لمحے میں دنیا کے کسی میدان میں کھڑی ہو جائے اور ہر کوئی اپنی اپنی ضرورت کی بات کرے، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی جانتا ہے، اللہ سب کو عطا کرنے پہ قادر ہے، اور اگر اللہ عطا کر دے، ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دے، تو اللہ کے خزانوں میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس جیسا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے کوئی برابر ہے اس میں؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ ہے، طاقت میں اس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، صفات میں اس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، غنی ہونے میں اس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کو بیان کیا ہے اپنے تعارف کے طور پہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، اللہ کے رسول سب سے عظیم گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اتنی عظیم ذات ہو، اتنا کرم والا مالک ہو،
اتنی بے نیاز ذات ہو، اس کو چھوڑ کے بندہ کسی اور کی عبادت کرے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، جس کو اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ ٹھوکریں کھانی پڑ جائیں، اس نے اللہ کو پہچاننے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کون ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ کیا ذات ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے حقوق اور اختیارات کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کون سا گناہ سب سے عظیم ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور تو اللہ کا ہی کوئی شریک بنا دے، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ بندہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک سمجھے، اللہ کی صفات کا کسی کو عطائی سمجھے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک سمجھے، اس سے بڑا اور کوئی گناہ کائنات میں نہیں۔ اور ایسا بندہ، اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں ہوتا، الا کہ وہ توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور دوبارہ شرک کبھی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ اسی شرکیہ عقیدے پہ مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کی بخشش کا کوئی بہانہ اور طریقہ نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے، وہ آپ سے سوال کریں گے۔ آج یہ داہریہ لوگ اسی قسم کے سوال کرتے ہیں، جو اللہ کے وجود کے انکاری کرتے ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ اسی قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا جب ایسے لوگ آئیں اور تم ان سے اس قسم کی بات سنو تو جواب یہ دینا، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے فرمایا اس قسم کا خیال بھی آئے تو اس سورت کو 3 دفعہ پڑھنا اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنا اور اپنے بائیں کندھے کی طرف پھونک مار دینا، اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت عطا فرمائے گا۔ عقیدے کی حفاظت کرنا، اللہ کی پہچان کرنا، اللہ کو پہچاننے کا حق ادا کرنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جو اس ذمہ داری کو سمجھے گا، نبھائے گا، قیامت کے دن سرخرو ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، مجھے آدم کے بیٹے نے جھٹلایا ہے اور اس کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، انسان مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے۔ انسان جب کہتا ہے لن یعیدنی کما بدأنی، اللہ نے مجھے پہلے تو پیدا کیا ہے لیکن جب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، میں گل سڑ جاؤں گا، مٹی میں مٹی ہو جاؤں گا، اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ مجھے جھٹلا رہا ہے، میری تکذیب کر رہا ہے، یہ اللہ کی توہین ہے۔ جس نے پہلی دفعہ پیدا کی ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ جس نے اس کائنات کو پہلی دفعہ وجود میں کھڑا کیا ہے وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں، وہ اس کو دوبارہ بنانے میں، کریٹ کرنے میں زیادہ طاقت رکھتا ہے، یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو یہ کہنا یہ کفار کا عقیدہ ہے جو آخرت کے منکرین ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے، جب اس دنیا سے ختم ہو گئے تو سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم انسان مجھے گالی دیتا ہے اور اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. وہ گالی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کے نور سے ہے، فلاں اللہ کی بیٹیاں ہیں، فلاں اللہ کی ذات سے الگ ہوئے ہیں، پنج تن پاک اللہ کی ذات سے الگ ہوئے ہیں. یہ مجھے گالی دیتا ہے انسان. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے. میں کون ہوں؟ میں نے کوئی اولاد نہیں بنائی. أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اولاد کے لیے اللہ نے ایک سسٹم بنایا بیوی کا ہونا. اللہ کہتے ہیں میری بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہوئی؟ اولاد ہوتی ہے محتاج لوگوں کے لیے تاکہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے. اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد ہے. اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے، یہ کوئی بھی اللہ کی جنس سے نہیں ہے. اللہ کو موت نہیں آتی. جتنے لوگ اللہ کے شریک بنائے ہوئے ان کو موت آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین سونے کا محتاج نہیں ہے، یہ سارے سونے کے محتاج ہیں. اللہ کھانے کا محتاج نہیں، یہ سارے کھانے کے محتاج ہیں. اللہ پینے کا محتاج نہیں، یہ سارے پینے کے محتاج ہیں. اللہ کھوکھلا نہیں ہے، یہ سارے کھوکھلے ہیں. یہ سب کے پیٹ ہیں، کچھ نہ کچھ اندر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ باہر نکلتا ہے. ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مجھے گالی دے. اس لیے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے تعارف کو سمجھنا اور جس طرح حق ہے اس طرح سمجھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ کی جب پہچان ہو جائے تو پھر یہ چھوٹے موٹے معاملات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اگر کسی کی جوتی کی تسمہ ٹوٹ جائے، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، وہ بھی اللہ سے مانگو. جوتی کے تسمے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا ویلیو ہے اس کی؟ حقیر سے حقیر چیز، اور جس سے اتنی حقیر چیز صرف اللہ سے مانگنے کا کہا گیا ہے، اولاد کسی غیر سے کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ اولاد تو بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی عاجز آ جاتا ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت قرآن کے 1/3 کی تلاوت کر لے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے کی ہر بندہ طاقت کیسے رکھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات کو قل هو اللہ احد پڑھ لے، اللہ اس کو 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرما دے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ وظائف اپنی زندگی میں شامل کریں. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون، سورۃ فلق اور ناس، اس کو پڑھنے کے حوالے سے، اس کا وظیفہ کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ عرض کیا جائے گا کہ کس وقت کن کن ٹائموں میں ان کی تلاوت کرنی چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین اس سے نفع دیتے ہیں. سورۃ الکافرون ہم نے سنی، وہ توحید کی عملی تصویر تھی کہ نہ میں تمہاری عبادت، تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، نہ کبھی کروں گا، نہ تمہاری عبادت جیسی میں عبادت کرتا ہوں، نہ کبھی کروں گا. اور توحید، یہ سورۃ الاخلاص کے اندر توحید کی علمی تصویر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بندے کا عقیدہ اور نظریہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا علم کیسا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی عملی اور علمی تصویر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان دونوں صورتوں کے جو جامع علوم ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ عطا بھی فرمائیں. اللہ ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی مرد و عورت اللہ جتنے بیمار ہیں جس بیماری میں مبتلا ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں اللہ ان کو شفا کا لباس عطا فرما اللہ ان کو شفا کا لباس عطا فرما اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما اللہ غریبوں کو تونگر بنا اللہ رزق حلال سے غنی فرما اللہ رزق حلال سے غنی فرما اللہ رزق حلال سے غنی فرما اللہ سود اور حرام خوری سے محفوظ فرما اللہ جوئے سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین رزق حرام سے محفوظ فرما الہ العالمین جتنے لوگ محتاج ہیں ضرورت مند ہیں اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما اللہ ہم سب کے دلوں کی نیک حاجات پوری فرما اللہ ہم سب کے دلوں کی نیک حاجات پوری فرما اللہ اولاد کے لیے والدین کو مشفق بنا اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنا اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں پہ